نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ میرے پیارے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ حسنین کے نانا کی بارگاہ میں ایک بار درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ جو محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم سب تیرے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، یہ زمین و زماں، یہ مکین و مکاں، یہ چنین و چنا، یہ دونوں جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے بنا دیا۔ یہ پوری جہاں نبی کا صدقہ ہے اور ہم نبی کے غلام ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفت اور محبت کی داستان اگر سنایا جائے تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت اور طاقت، عزت، وقار، مرتبہ ہم نہیں بتا سکتے۔ ہمارے پاس کوئی زبان نہیں ہے جس زبان سے ہم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کر سکیں۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم کے عاشقوں کی کہانی تو ایسی ہے کہ جب نبی کا نام لیتے ہیں یا رسول اللہ تو کشتی بھی اٹھا دیتے ہیں سمندر کے مجدھار میں جو کشتی پھنسی ہوئی تھی۔ جب نبی کے صحابہ 313 تھے اور 1000 کا جب لشکر تھا تو نبی کے صدقے میں، نبی سے محبت کے الفت کے صدقے میں اللہ نے 1000 مشرکوں پر 313 کو بھاری کر دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ اور محبت کا داستان تو یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بنا جنگ کیے قلعہ فتح کر لیتے ہیں۔ نبی سے الفت کی داستان تو یہ ہے میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جتنے جنگ کے اندر جاتے ہیں وہ سارے جنگ کو جیت جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی کریم کا نام لے کر خیبر کے قلعے کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس کے دروازے کو بھی نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کے صحابہ کا مرتبہ تو وہ وقار ان کا ہے، وہ عزت ان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سارے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی ابتدا کر لو فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابہ سے محبت کرو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ جل شانہ کا پیارا حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تک دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا ہے، اللہ اللہ کہنے والا ہے، تب تک اللہ جل شانہ اس پوری دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتا رہے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک میرا نام لیوا مجھے پکارنے والا دنیا کے اندر موجود ہے، میں پوری دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتا رہوں گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تمہارے ہی صدقے میں تو اللہ جل شانہ تمام مشرکوں کو غذا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ تمہارے ہی صدقوں میں مسلمانوں اللہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ شمس کو وقت پہ اور قمر کو وقت پہ اللہ نکال رہا ہے اور طلوع کر رہا ہے۔ اے مومنوں،
ہماری اور آپ کی تو شان یہ ہے، اوقات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا تب تک اللہ دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتا رہے گا۔ تو میرے پیارے عزیزوں، جو تمہارے صدقے میں غذا پا رہا ہو، رزق پا رہا ہو، عزت پا رہا ہو، دولت پا رہا ہو، اگر وہی گھوم کر تمہارے اوپر حملہ ور ہو جائے، تمہیں اگر تکلیف دینا شروع کر دے، تو کبھی فکر مت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا کہ اے اللہ، تیرے اس بندے کو تو نے جو رزق دیا ہے مومنوں کے صدقے میں دیا ہے، لیکن آج اس نے ہم پر حملہ کیا یا ہمیں تکلیف دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت الفت کی بات اگر آ جائے تو میدان میں آ جاؤ اور نبی کے عزت کے بارے میں سب کو بتا دو، نبی کے پرچم کو لہرا دو، ہر کفرستان کے وادی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم بلند کر دو۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہمارا آپ کا رہنما ہوگا، اللہ ہمارا آپ کا رہبری کرے گا۔ اللہ ہر جنگ کے اندر فرشتوں کو اتار دیتا تھا، اللہ ہماری اور آپ کی بھی مدد کرے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، آج جو تمہیں دنیا کی تکلیفیں دی جا رہی ہے، وجہ ہے کہ نبی کریم کے الفت سے دور ہو، نبی کریم کے محبت سے دور ہو۔ آؤ، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اپنے نبی کے جانب آؤ، اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے نبی کے شریعت پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری شروع کر دو۔ اگر عزت دولت شہرت چاہیے تو نبی کا غلام بننا ہوگا۔ جب تک نبی کے غلام تھے تو پوری دنیا میں حکومت کرتے رہے، اور جب سے نبی کے غدار پیدا ہو گئے، اللہ نے تخت اور تاج لے لیا، نشت و نابود کرنے کے لیے ظالم بادشاہ بھی مقرر اللہ کرتا رہا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اگر آج بھی وقت ہے، اگر آج جاگ جاؤ، تو کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج وہ برساتی میڈک، وہ برسات کے کیڑے مکوڑے جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، جنہیں یہ نہیں پتا ہے کہ وحدہ لا شریک کی ذات کیا ہے، جنہیں ایمان نہیں پتا ہے، جنہیں اللہ کے بارے میں نہیں پتا ہے، آج وہ تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وجہ تو یہی ہے کہ جب دل سے اس کے رسول نکل گیا تو آج کیڑے مکوڑے بھی دھمکانے لگے، آج برساتی میڈک بھی تالاب کے اندر بیٹھ کر ٹر ٹر کرنے لگے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، نبی کی الفت وہ ہے، نبی کی محبت وہ ہے کہ اگر نبی سے سچی وفاداری کر دو تو تمہیں اللہ شیر کی سواری عطا کر دیتا ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت کر لو تو اللہ دنیا کے تمام مخلوقوں سے ہمارا آپ کا معاملہ درست کر دیتا ہے۔ اگر نبی سے محبت کر لو تو اللہ ہر مشرکوں کے دلوں کے اوپر تمہارا خوف طاری کر دیتا ہے۔ اگر نبی سے محبت کر لو تو اللہ تمہارے ہمارے زبانوں کے اندر تاثیر عطا کر دیتا ہے۔ آؤ خاتم النبیین کی طرف آؤ، آخری پیغمبر اسلام کی طرف آؤ، آخری رسول کی طرف آؤ، اور لبیک کہہ کر اپنے نبی کے سیرت پر عمل پیرا ہو جاؤ، اپنے نبی کے زندگی کو پڑھو، اپنے نبی کے زندگی کو سمجھو، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرو، اور پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کی باتیں بتاؤ، پرچم اسلام کو بلند کرو۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اگر عمل پیرا ہوں گے
अगर नबी से मोहब्बत करेंगे, सुन्नत और शरीयत पर अमल करेंगे, तो लोग हमें और आपको देख कर मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। इस्लाम की हक्कानियत को बयां करने के लिए सबसे पहले हमें खुद मजहब इस्लाम के अंदर मुकम्मल पूरी तरह से दाखिल होना पड़ेगा। चलना भी नबी की तरह, खाना भी नबी की तरह, सोना भी नबी की तरह, गुफ्तार भी नबी की तरह, हर किरदार हो नबी की तरह, मुस्तफ़ा के सुन्नत की तरह, मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नबी की तरह हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने नबी का नकल करके दोनों जहां में कामयाब तो हो सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है, और नबी की अदाओं को जो इख्तियार करे, अल्लाह जल्ले शानहू उससे भी बेशुमार मोहब्बत करता है। ये जितने गौसो ख्वाजा है, ये रजा है, ये मुफ्ती आज़म हिंद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, मखदूम अशरफ के बाद हजरत महबूब सुबहानी, हजरत महबूब इलाही, हजरत शाबिर पाक, जिन्ना मदरसा, ये जितने भी हमारे बुजुर्ग दुनिया के अंदर आए और परचमे इस्लाम को बुलंद किया, किसी की भी तारीख नहीं मिलती कि इन्होंने कभी तलवार उठाया हो या कभी किसी के घर को उजाड़ा हो। ये तो अपने हुस्न सलूक की वजह से लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाए और लोग मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, कामयाब हो गए। तो इन बुजुर्गों से सीखो, इन बुजुर्गों के तरीके पे चलो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक और नेक बनाए। अपने प्यारे हबीब